السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو صحب ثروت، جن کا مال ایک کنز کو، خزانے کو پہنچ جاتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے، اس کے حوالے سے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ ہم نے کن کن لوگوں کو دینی ہے، لیکن آیا کہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے حاصل کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو مال کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ایسا ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا تو وہ اس کو اتنا بڑھائے گا کہ بہت زیادہ کر دے گا، اور اللہ بڑھانے والا بھی ہے اور اللہ کم کرنے والا بھی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی راہ میں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ البقرہ آغاز میں ہی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ بن دیکھے رب کو مانتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ اینڈ میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا کہنا مانتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اللہ ان کو رحمت میں یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ مالوں میں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ دیکھیے سود جو ہے، وہ بندہ جو سود کا کاروبار لیتا ہے، سود کا منافع لیتا ہے، اس سے ظاہر ہے مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ کے اصول یہ نہیں ہے۔ اللہ کے اصول الٹ ہے۔ اللہ کی نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں سود مٹتا ہے، زکوٰۃ بڑھتی ہے۔ سود مٹتا ہے، صدقات و خیرات سے مال بڑھتا ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ایسے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام مال دے کر بندے کو آزماتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر مال دیتا ہے، اور فرمایا انفق یا ابن آدم ينفق علیک، میرے اوپر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ جب تو دے، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، جتنا اللہ کی راہ میں کرے گا اللہ اتنا ہی بڑھا دے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جتنا بھی تم دو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، غریبوں کو کھلاؤ گے، سحری افطاری کھلاؤ گے، غریبوں کے کام آؤ گے، کپڑے پہناؤ گے، مساکین غرباء کے کام آؤ گے، اور تمہارے اس کام کرنے کے پیچھے اللہ تمہارے مال کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے صبح سویرے دو فرشتے اللہ کے حکم سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کو بڑھا۔ دوسرا کہتا ہے آمین۔ اب دوسرا دعا کرتا ہے اللہ آتی ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں مال نہیں دیتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، صدقہ نہیں کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو ختم کر دے۔ اب اس میں بھی مال بڑھنے کی ہے۔ اور پھر اللہ کتنا مال بڑھاتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کے زمین میں بویا تو ایک
اس زمین کے ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 کو 100 دانہ، یہ 701 کی وجہ سے اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے 700 کا اجر اللہ اس سے بھی بڑھا کے اجر دیتا ہے۔ بتائیے زکوٰۃ دینے سے کتنا فائدہ ہوا۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور سنیے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ مومن ہیں، عمل اچھے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دیگر کام نیکیوں کے کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو پورا ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، وہ ہے جنت۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کا دن ہوگا، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں غم نہیں ہوگا کہ ہم نے مال کو ضائع کر دیا۔ اور سنیے انسان کی فطرت ہے، وہ کہتا ہے کہ ہائے میں لٹ گیا، میرے مال کا گھاٹا پڑ گیا، حالانکہ گھاٹا نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، اور سود اور ایسے کاروبار کرنے سے مال ختم ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں بلکہ برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک عند اللہ هم المضعفون، جو تم مال اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے محترم ناظرین کرام، جب ہم مال خرچ کرنا ہے تو ہم نے نیت خالص کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو تم مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس مال کی برکت میں تمہارا مال بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور قیامت کے دن اللہ کی جنت حاصل ہو جائے گی۔ اور جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وبال کیا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، جو مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے گویا کہ وہ اس نے اللہ کا انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ حکم دیا، صحابہ کرام نے ادا کی، اور ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا ہے۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کے مال کو روکا فتنے کا شکار ہو گئے، اور ابو بکر صدیق کے دور میں جن لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ کے نبی کے صحابی خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، حتیٰ کہ رسی بھی نہ روکے، اتنی ادا کی جاتی تھی۔ پھر دیکھا آسمان کی آنکھ نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا میں زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا، سارے خوشحال، ہم بھی اس طریقے خوشحال ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ مالی بحران ختم ہو جائے گا۔ غربت جو ہے ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلوں میں، شہروں کو، گاؤں میں، دیہات میں، رشتہ داروں میں، اپنے بیگانوں میں جتنے لوگ غریب ہیں، جب ہم ان کو زکوٰۃ ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وبال کیا ہے؟ فرمایا جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، گنتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتے مال ان کے کام آئے گا، ان کو زندہ رکھے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ وہ ختمہ آگ کے اندر، جلا دینے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا جانے وہ آگ کیا ہے؟ دلوں پہ چڑھنے والی آگ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کو فرماتے ہیں جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ اکبر، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے کی قیامت کے دن ان کے مالوں کو آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، ان کے چہروں کو، وظہورہم، پہلوؤں کو، اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا تمہارا مال ہے، تم نے کمایا تھا، آج اس کا مزہ چکھو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مال خزانے کو پہنچ جائے اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کا دن ہوگا اس کا مال اللہ ایک اژدہا، ایک گنجا سانپ جس کے ماتھے پہ کالا نشان ہوگا، وہ آئے گا اور انسان کے پاس آئے گا، اس کے بڑے بڑے جبڑے ہوں گے اور کہے گا آنا کنزو کا، آنا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ ڈرے گا، بھاگے گا، لیکن اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں وہی تیرا خزانہ ہوں جو تم نے روک کے رکھ لیا تھا اور نہیں دیا تھا۔ آج ہم اپنے مال کے اوپر سانپ بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ مال خود سانپ کی شکل اختیار کر کے کیا حشر ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مالوں سے آج ہی زکوٰۃ کر لیں، اور رمضان کے سیزن میں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، بیواؤں کے لیے،
اور ان شہید کے ورثاء کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے مالوں کو خرچ کیجئے، اور دینی مدارس کے اوپر جو دن رات دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے اوپر، یتیموں مسکینوں کے اوپر اپنے مالوں کو خرچ کیجئے، اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اور نہیں دیں گے تو پھر اللہ کے ہاں بڑی سخت وعید آپ نے سن لی ہے کہ قیامت کے دن ان کے جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور اس طریقے سے اور ان کے مالوں کو، اللہ اکبر، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ کی، بکرے کی اور گائے کی، چترے کی زکوٰۃ نہیں دیتے بھیڑوں کی، فرمایا بلبلار ہوئے گا، اونٹ بلبلار ہوگا، اور اس طرح گائے، اور اس طرح وہ کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی یا ان کی خیانت کی گئی ہوگی، تو وہ قیامت کے دن آدمی نے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ پھر قیامت کے دن اللہ اکبر پھر اللہ موقع نہیں دیں گے۔ اور مرتے ہوئے مالدار بندہ جو ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے موقع دے دیا جائے، اسے موت سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے۔ اور اگر کسی بندے نے زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، یقین کیجئے محترم ناظرین کرام اور سامعین، اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی انشاءاللہ دروازے کھلتے ہیں، توبہ کر لیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے، اور زندگی میں پہلے جو نہیں دی وہ بھی ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے حالت ایمان پہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔